الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين.
سلام على إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بلا شبہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. رب هب لي من الصالحين. اے میرے پروردگار، مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عنایت فرما دیجئے، بخشش کر دیجئے. فبشرناه بغلام حليم. تو ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی خوشخبری سنا دی. فلما بلغ معه السعي. جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی، فرمانے لگے اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بلا شبہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، بلا شبہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، پس تو دیکھ تیری اس بارے میں کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے اے میرے ابا جان، وہ حکم کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ان قریب اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما، جب وہ دونوں باپ بیٹا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، دونوں باپ بیٹا مطیع ہوئے، یعنی اللہ کے حکم پر راضی ہوئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ کے بل لٹا لیا.
وناديناه أن يا إبراهيم، اور ہم نے اس کو ندا دی، آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا، بڑی پختہ پکی بات ہے، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بلا شبہ یہ بہت کھلی آزمائش تھی، امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو بدلے میں ذبح عظیم دے دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس طریقے کو پچھلوں میں چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے اللہ تعالی کی بابرکت مطہر اور منزہ کلام سے 23ویں پارے میں سے سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے لے کر
آیت نمبر 109 تک آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، آپ تک پہنچا دیا ہے۔ جمعہ کی اس نشست میں آپ لوگوں کے ساتھ جو گفتگو رہے گی اس میں اسی مضمون کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچایا جائے گا۔ میرے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال رہی تو پروردگار ہمیں توفیق بھی بخشے گا کہ سننے کے بعد ہم اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ جمعوں میں مسلسل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لاتعداد ان گنت بے شمار رحمتوں کا نزول ہو، ان کی سیرت طیبہ کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام، مرتبہ، عزت، فضیلت اور امامت دی، وہ کن چیزوں کے مرہون منت ہے، کون سے کام انہوں نے کیے تھے جن کاموں کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بلند مقام اور بہت عزت سے نوازا۔ اس میں جمعوں میں آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں، ایسا توحید پر کاربند بندہ، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا بندہ، پہلوں اور پچھلوں میں دور دور تک نظر ڈالی جائے تو ایسا موتی اور ایسا گوہر نظر نہیں آتا۔ قوم کو دلائل سے بھی سمجھایا، اپنے باپ اپنے والد کو بھی دلیل سے اور محبت بھرے انداز سے بھی سمجھایا، پھر قوم کو سمجھانے کا رخ بدل دیا، انہیں پریکٹیکل کروا دیا، تجربہ کروا دیا۔ جن کے سامنے جھکنے لگے ہو، جن سے مانگنے لگے ہو، اور جن کے سامنے آہو زاری کرنے لگے ہو، یہ لاچار، مجبور اور بے بس ہیں۔ نہ یہ خود اپنے وجود کو بنانے پہ قادر ہیں اور نہ ہی کسی کو کچھ دینے پہ قادر ہیں۔ جو اتنا لاچار اور مجبور اور بے بس ہو، وہ کبھی بھی پکار کے لائق نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پکار کے لائق ہے، سجدوں کے لائق ہے، نظروں نیازوں کے لائق ہے، اس لیے کہ وہ محتاجیوں سے پاک ہے، بے بسی سے پاک ہے۔ اللہ الصمد
اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ جو اسے نہیں نہ مانتا، جو اسے تسلیم نہیں کرتا، جو اس کے ساتھ شراکت داری قائم کرتا ہے، وہ بھی ایک موڑ پر آ کے یہی کہتا ہے یہ کام اوپر والا ہی کرے گا، یہ کام کسی بندے کے بس میں نہیں، بس جی اب اوپر والے سے آس ہے۔ تو یہ کیا مراد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ جب بندہ نا امید ہو جاتا ہے ہر طرف سے، امید کا آخری مرکز اور روشنی صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے یہی بات قوم تک پہنچائی، پر قوم اس بات کو سمجھی نہ، ضد پر آ گئے، تعصب پر آ گئے، اور ابراہیم خلیل اللہ کو سزا دینے کا ارادہ کر دیا۔ سزا دینے کا مطلب کہ ابراہیم خلیل اللہ کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ انہوں نے اپنا کام کیا، اپنے معبودوں کی مدد کی، لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندے کو اس جلتی ہوئی آگ سے باہر نکال دیا۔ چاہتا تو میرا رب باہر ہی ان سب کا بندوبست کر دیتا، لیکن دنیا کو دکھا دیا، آنے والی نسلوں کو بتلا دیا کہ میرے سامنے یہ اسباب کچھ نہیں ہوتے، میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی بھی روکنے اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ فعال لما یرید، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے پھر خوب کرتا ہے۔ آگ سے نکال کے میرے مولا نے بتلا دیا، لو تم مارنے لگے تھے، میں نے زندہ سلامت باہر نکال دیا۔ اب سمجھ آئی، موت و حیات کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت و حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میرے رب نے یہ بات بھی سنا دی، دین کی بات کرنے سے گھبرانا نہیں، سچی بات توحید کی بات کرتے رہنا۔ حفاظتیں میں اللہ کے ذمے، میں ضرور حفاظتیں کروں گا، جیسے ابراہیم خلیل اللہ کی حفاظتیں کی۔ اب ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ قوم کے رویے سے نالاں اور ان کی حرکات سے مایوس، اس علاقے سے اللہ کے حکم کے ساتھ نکلنے لگے۔ عراق کے اس علاقے سے نکل کر شام کی طرف، فلسطین کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اب ہجرت کا جب ارادہ کیا تو ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی ساتھ تھے۔ اور پھر مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی بیٹی دے دی، جس کا نام تھا ہاجرہ۔ یہ بیٹی مصر کے بادشاہ نے ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ ان کو اپنی بیٹی ہبہ کر دی، نکاح میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام عمر کے آخری حصوں میں ہیں اب، اور رب کے حضور سرحد سے جب نکلے تو وہاں اللہ کے حضور دعا کرنے لگے ہیں، پروردگار اکیلا تھا، تیری توحید کو سناتا تھا، میدانوں میں لڑتا تھا، حکومتوں سے لڑتا تھا، ایجنسیوں سے لڑتا تھا، لوگوں سے لڑتا تھا،
میرے مولا توانا تھا، طاقتور تھا، تیری عنایت تھی، میرے مولا کام چلتا رہا، اب چاہتا ہوں ہڈیوں میں وہ جان نہیں رہی، میرے مولا وہ سکتیں، وہ ہمتیں جوانیوں والی نہیں رہیں، میرے مولا مجھے بھی کوئی وارث دے دے جو میرے ساتھ ہو، اور جس طرح میں نے دین کی خدمت کی ہے اسی طرح وہ بھی دین کی خدمت کرے۔ اللہ کے حضور دعا کرنے لگے۔ اور یاد رکھیے، قربانیوں کے بعد، امتحانوں کے بعد رزلٹ آیا کرتے ہیں، ثمرات ملا کرتے ہیں۔ بندہ یہ کہے کہ چارپائی پر بیٹھ کر مجھے سب کچھ مل جائے، نہیں۔ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے حاصل کر لیا۔ کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، کچھ تکلیف تو سہنی پڑتی ہے۔ دکاندار اگر یہ کہے کہ شٹر بند کر کے، دکان بند کر کے میں گھر کے اندر چارپائی پہ بیٹھ جاؤں اور گاہک آتے جائیں، دکان کا چکر لگاتے جائیں، شام کو پیسے میں جیب میں ڈال لوں، ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اسے نکلنا پڑے گا، اسے گھر چھوڑنا پڑے گا، اس کو بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے، اسے دکان پہ جانا پڑے گا، وہاں لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی، وہاں اسے گرمی برداشت کرنی پڑے گی، وہاں اسے ہاتھ سے کام کرنا پڑے گا، وہاں اسے بازاروں سے سودا سلف لانا پڑے گا، لوگوں کے گھروں میں پہنچانا پڑے گا۔ یہ مشقت اور محنت کرے گا تو شام کو اسے کچھ مل جائے گا۔ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو امتحان دیتا ہے، امتحان کے بعد رزلٹ آتا ہے۔ یہ اور بات ہے، کورونا آ جائے تو رزلٹ پہلے آ جاتا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، امتحان بندہ دے، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ نتیجہ آتا ہے۔ نتیجے کے اندر اگر محنت کی ہے، مشقت کی ہے، دن رات جاگا ہے، پڑھائیاں کی ہیں، تیاریاں کی ہیں، تو اسے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی ملتی ہے اور گورنمنٹ اسے گولڈ میڈل انعام میں دیتی ہے۔ یہ اس کی کامیابی کا کیا ہے؟ نتیجہ آیا ہے۔ اگر وہ خالی کتاب بغل میں لے کے سر پہ رکھ کے امتحان میں جا کے واپس آ جاتا، اسے کچھ ملتا نہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے قربانیاں دی تھی، باپ کی محبت و شفقت کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا تھا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، اپنی قوم سے لڑائی لے لی تھی اللہ کی ذات کے لیے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا، اپنی جان مال کو داؤ پہ لگا دیا تھا، حکومت کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کر دیا اور حکومت سے مقابلہ کیا صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ یہ سارے کیا تھے؟ امتحانات تھے۔ اب یہ قربانیاں دیں تو اللہ نے ان قربانیوں کا نتیجہ دے دیا، پھل دے دیا، ثمرہ دے دیا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو مشقت کا عادی بنائیں، محنت کریں، حلال روزی کمائیں، حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو کھلائیں، نتیجہ نکلے گا وہ تمہارے فرما بردار ہوں گے اور تمہارے مطیع ہوں گے، تمہارا حکم مانیں گے۔ اور اگر تم نے مشقت کو غلط استعمال کیا تو نتائج بھی اور رزلٹ بھی کیا ہوں گے؟ غلط آئیں گے۔ قربانی، یہ مہینہ ہے ذوالحج کا،
اسلامی مہینوں میں کون سا مہینہ ہے یہ؟ 14واں کہ 15واں ہیں جی؟ انگریزی ہوتا نا تو ہوں زبان فٹافٹ چلنی سارے دی. جنوری فروری تو سارے یاد ہے، پر یہ نہیں یاد. یہ 12واں مہینہ ہے اور اسلامی سال کا اینڈ ہو رہا ہے، آخر آ رہا ہے. اس کے بعد پھر پہلا مہینہ شروع ہو جائے گا محرم. وہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے اور یہ آخری مہینہ ہے. حرمت والے مہینوں میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر قتل و قتال، لڑائیاں، مار کٹائی، چوری چکاری، باقی چیزیں، خرافات سب منع کر دیے ہیں. ان ویسے بھی نہیں کرنا اور ان مہینوں میں تو بالکل نہیں کرنا، کسی صورت بھی نہیں کرنا. یہ 4 مہینے رجب اور یہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، 3 اکٹھے اور ایک جدا 9واں مہینہ. اس میں 8واں مہینہ، اس مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، ان میں یہی مہینہ ہے ذوالحج. اس کے جو پہلا عشرہ ہے بڑا فضیلت اور رتبے اور عظمت والا ہے. دن کو روزے رکھے جائیں، رات عبادتیں کی جائیں تو اللہ کے ہاں اس کا مقام اور رتبہ اور فضیلت اور عظمت بہت زیادہ ہے، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور جوں موقع ملے تو تکبیر کو زبان سے کہتے رہیں، کہنا مستحب ہے. بازار میں چلتے آتے جاتے، صحابہ تو بازار میں جاتے تب بھی وہاں تکبیر کہتے تھے. تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی 3 چیزیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں. دوسرا حصہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، او اس کے سوا کوئی الہ، فریادیں سننے والا، پکاریں سننے والا، سجدوں کے لائق، قیام اور رکوع اور طواف اور نظر و نیاز کے لائق کوئی بھی نہیں. اس کی الوہیت کا اقرار ہے. اور تیسرا حصہ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، تعریفیں ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ کی ہیں اور کسی کی نہیں. یہ 3 حصے ہیں، یہ ان عشرے میں، اس عشرے میں پڑھا جاتا ہے. اور جو آج کا دن ہے، 9ویں والا دن، یہ 9ویں والا دن جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں روزہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے روزہ رکھنا چاہیے اس دن کا، 9ویں کا. اور پھر آج ہی سے ایام تشریق شروع ہو چکے ہیں. ایام تشریق کا مطلب وہ ایام جن میں اللہ کی تسبیح و تقدیس عام حالات کے باوجود، عام چلتے پھرنے کے باوجود، نماز کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا 1 مرتبہ کہنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تکبیر کہنی ہے ہر فرض نماز کے بعد، ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے. مردوں نے ذرا اونچی کہنی ہے اور عورتوں نے آہستہ کہنی ہے، کیونکہ ان کی آواز کو اللہ نے ستر رکھا ہے، اس لیے انہوں نے آہستہ کہنا ہے. اور پھر ان کے درمیان 3 دن ہیں جنہیں ایام نہر کہا جاتا ہے، قربانی کے دن. جیسے ہمارے کل شروع ہوں گے، 10ویں، 11ویں اور
12ویں کی مغرب سے پہلے پہلے تک قربانیاں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو 13ویں کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، یہ اپنی قربانیوں کو برباد نہ کیجیے۔ ضعیف روایتوں کو اٹھا اٹھا کے لوگوں کی قربانیوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ بالکل نہیں، 13ویں کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذو الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے تک پہلے دن کا اجر زیادہ ہے، دوسرے دن کا کم ہے، تیسرے دن کا اور کم ہے۔ اور ان 3 دنوں میں جو آپ قربانی کرتے ہیں وہ قربانی گوشت کے لیے نہ کیجیے گا۔ یہ میرے جملے دھیان سے دماغ میں بٹھائیے گا۔ گوشت کے لیے قربانیاں نہ کیجیے گا، قربانی اس لیے کیجیے گا کہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ معلوم ہوا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت اور طریقہ ہے قربانی کرنا۔ اور قربانی جب بندہ کرتا ہے تو دراصل وہ قربانی کر کے یہ تہیہ کر رہا ہے، یہ عہد کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں جانور کو اس کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اسی طرح مجھے اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے حکموں پہ قربان کرنا چاہیے۔ دل میرا چاہتا ہے سونا پہنوں۔ ہمارے نوجوانوں کو آج دین کی ناواقفیت کی وجہ سے بیماری لگی ہے کہ نوجوان لڑکے، کسی نے یہاں گلے میں سونے کی چین پہنی ہے، کسی نے یہاں پہنی ہوئی ہے، کسی نے ہاتھ پہ انگلیوں پہ انگوٹھیاں پہنی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے ریشم کا لباس اور سونا مرد پر حرام قرار دیا۔ یہ جنت کی چیز ہے، اللہ جنت میں جنتیوں کو پہنائے گا، یہ دنیا کی چیز نہیں۔ عورتوں کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب دل چاہتا ہے اس نے بھی یہ سونا پہنا ہے، میں بھی کیا کروں، سونے پہنوں، پر اپنی خواہش پہ کیا چلاؤ، چھری چلا دو۔ دل چاہتا ہے اس نے بھی گاڑیاں لے لی ہیں، مکان بنا لیا ہے، 2 نمبر دھندے کے ساتھ رشوتیں لے لے کے، سود کھا کھا کے، موجیں کر کر کے، میں بھی کیا کروں، میں بھی ایسے ترقی کروں، میں بھی حرام مال اکٹھا کروں۔ پر کیا کرو، اس خواہش کے اوپر چھری چلا دو۔ دل چاہتا ہے میرے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب میں زندگی بھر اس کے ساتھ بولوں گا نہیں، تم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو۔ زیادتی اپنی جگہ پر، اپنے بھائی بہنوں سے ناراض ہونا، میرے نبی نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان سے ناراض ہوتا ہے، ان یحجر اخاہ فوق 3 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض ہوتا ہے، تو فرمایا فماتا، وہ مر گیا، اگر اس حالت میں مر گیا، فدخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب دل چاہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے، رشتہ داری کو کیا کرو، جوڑ کے رکھو، توڑو نہیں۔ سل من قطعک، جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے کیا کر، جوڑ کے رکھنا۔ اب دل کہتا ہے نہیں، خواہش پہ کیا چلاؤ، چھری چلا دو۔ اور دل چاہتا ہے لوگوں کو بھی پتہ لگے میں نے 5 جانور لیے ہیں، ریاکاری،
تکبر، لوگوں کو پتہ لگے میں اتنا مالدار، سیٹھ صاحب نے یہ دیا، چودھری صاحب نے یہ دیا، اور پھر لوگوں کو بلا بلا کے ان کی تحقیر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا کر رہا ہے. یہ کبر اللہ کی ذات کے لائق ہے، باقی کسی کے لائق نہیں ہے. اب تکبر پہ کیا چلاؤ؟ چھری چلا دو. اب ریاکاری پہ کیا چلاؤ؟ چھری چلاؤ. یہ ہے قربانی. قربانی یہ نہیں نواں ڈی فریزر لے کے گھر رکھو 2 3 4 تے جیڑا او ذبح کر دے جاؤ تے او دے اندر سٹ دے جاؤ تے جڑیاں ہڈیاں رہ گئیاں نے او غریباں نو دیندے جاؤ، لو جی تسی شورا کڈ کے پیو. او میاں یہ غلط ہے، یہ تمہاری خواہش ہے. اس خواہش کو کیا کرنا ہے؟ قربان. جب تم قربان کرو گے تو اللہ تمہیں مقام دے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا. اور قربانیاں فرمایا موٹی تازی فربا قربانیاں کیا کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کے دن جب تم گزرنے لگو گے نا، جہنم کے اوپر جو پل بنا ہوا ہے اس سے گزرنے لگو گے، یہ تمہاری سواریاں بن جائیں گی، اور اس میں سے تم تیزی کے ساتھ نکلو گے جہاں نبی بھی کھڑے ہو کے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوں گے. ایسا منظر ہوگا وہاں جو پل بنا ہے، جو راستے پہ اوپر وہ راستہ بنا ہے، اس کے اوپر حدیث میں آتا ہے یوں آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، جیسے کسائی گوشت کو لٹکانے کے لیے کنڈے لگاتا ہے نا، کنڈے، اس طرح کنڈے لگے ہوئے ہوں گے. لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے اندر، نیچے جہنم کی وادی ہے، لوگ گر رہے ہوں گے، پناہ مانگ رہے ہوں گے اللہ سے، یا اللہ یہ کیا منظر ہے. نبی بھی اس طرح. اور وہاں پر اللہ تمہاری سواریاں بنائے گا. کیا؟ قربانی کے جانور. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے بتلا رہا ہوں، آج یہ ملحد میڈیا اور یہ ملحدوں کا ٹولہ بڑے اچھے اچھے نام لے کے لوگوں کو ورغلا رہا ہے. غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بہت اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے. لیکن اب دیکھو اس کو آڑ استعمال، غریب کا خیال رکھنا چاہیے جی. کیا مطلب ہے جی؟ جیڑے قربانی تے پیسے لانے نے او کنوں دے دیو؟ غریباں نو. اب کس چیز کا انکار کیا جا رہا ہے؟ قربانی سنت ابراہیم کا انکار کیا جا رہا ہے. اب صریح تو نہیں کہہ سکتے، لوگ پیچھے پڑ جائیں گے. اب آڑ کیا استعمال کی ہے؟ غریب. چینی سستی ہو گئی ہے، گیس دے بل معاف ہو گئے نے، بجلی سستی ہو گئی ہے، پٹرول سستا ہو گیا ہے، ضروریات زندگی سستا ہو گئی ہیں ساری. ایتھے غریب نہیں یاد آندا، ایتھے غریب دی گردن مروڑی جا رہی ہے. ہن جی عید دے موقع دے اوتے جی جڑے کسائی نے انہاں کساب دا بھی کی کرو جی ٹیسٹ کراؤ. اب یہ تو نہیں نا، دیکھو ان کی چالاکیاں، فرعونی چالیں. جب یہ وبا جس کو کورونا کا نام دیا گیا وہ پیک پر تھا، مارچ اپریل مئی، یہ جو اتنے یہ چل رہے تھے، اس میں پیک پہ تھا. گوشت اس وقت ملتا تھا کہ نہیں؟ ملتا تھا. اس وقت ذبح کون کرتے تھے؟ روبوٹ ہیں جی، قصاب. اس وقت تو وبا عروج پہ تھی، اب تو تھم گئی ہے. اس وقت کرونا پہ ہے، اس وقت بوٹیاں چب چب کھا دیاں نے، اس وقت کرونا نہیں پیا. اج جدو قربانی دا وقت آیا تے کی پی گیا ہے؟ کرونا پی گیا. کنہاں نوں؟ قصاباں نوں. ہن سمجھ وہ گل آندی پئی ہے کہ کی مطلب ہے؟ جڑے ٹیسٹ کران جان گے انہاں دا دیو نا پازیٹیو ذرا، تے انہاں نوں ڈکو اندر، تے وچھے انجے لوکاں دے رہ جان گے تے لوگ آپے چھریاں پھیرن گے، او ٹکراں انہاں نوں مارن گے. لوگ کہن گے ساڈے ابے دی بھی توبہ، اس تو بعد قربانی نہیں کرنی. کتنا
کتنا بڑا گہرا منصوبہ ہے ان ملاحدہ کا اور ملحدین کا، لیکن اس کو آڑ استعمال کیجیے بندوں کی ہمدردی۔ کسائی کساب نے پتہ نہیں 7 لینا ہے کہ 8 لینا ہے کہ 6 لینا ہے، تے جنہ لینا ہے او دے نالوں نال اگلا اگے کر کے انہاں نوں دے آنا ہے، انہوں کی لبیا تے اندر انہیں کمرے چ بہ کے مرنا ہے، ہائے منو کرونا ہو گیا پتہ نہیں میں بچدا کہ نہیں بچدا۔ قربانی کرنی ہے تو دی اپنی قربانی ہو جانی ہے۔ یہ حالات ملک میں افراتفری کے، دکانیں بند کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ ہے اصل غریب کو تباہ کرنا اور اس کو کاٹنا، یہ ہے اصل کام حکومتوں کا۔ لیکن آڑ کیا استعمال کی ہے؟ قربانی جب جانور اتنے کیے جاتے ہیں تو یہ غریبوں کے ساتھ کیا ہے؟ مذاق ہے۔ ہاں مذاق ہے، اگر تم گوشت کو لے کے اپنے فریزروں میں ڈال دو پھر مذاق ہے۔ تو میرے نبی نے تو یہی حکم دیا ہے نا، اس میں غریبوں کو کیا کر لو، سنت بھی ادا اور غریب بھی کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے، دوویں اجر لب گئے، اللہ بھی راضی تے پیغمبر بھی راضی تے بندے بھی راضی۔ یہ ٹھیک ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا اور بندوں کو بھی کیا کر دیا؟ ناراض کر دیا۔ اس لیے یہ سنت ابراہیمی کا جو آج مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ ملحدوں کا ٹولہ اور یہ عیار اور مکار لوگوں کا یہ ٹولہ، یہ ملک کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ پر یاد رکھنا، جو قومیں قربانی دیا کرتی ہیں عزتیں اللہ انہی کو دیتا ہے، اور جو قومیں قربانیوں سے کتراتی ہیں ان کا نام اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، وہ مٹ جایا کرتی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی دی ہے، اب قربانیاں جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، گھر کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، ساریاں قربانیاں دی، لیکن اب جو قربانی آنے لگی ہے وہ قربانی سب قربانیوں سے اوپر ہے، سب قربانیوں سے اونچی ہے، وہ ہوتی ہے اولاد۔ بندہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، اپنی اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ جتنا بھی بندہ پہاڑ کیوں نہ ہو، اولاد پہ جو تکلیف آئے اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جتنا بھی سخت گیر بندہ کیوں نہ ہو، اگر بیٹا تکلیف میں کرا رہا ہے، بیٹی تکلیف میں کرا رہی ہے، رات کو وہ جاگتا ہی رہے گا، پریشان ہی رہے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر ڈاکٹر کے پاس، کبھی ادھر ڈاکٹر کے پاس، کبھی ادھر روتا بھی رہے گا، کیونکہ اولاد کی بے قراری برداشت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، اچانک آپ کے نواسان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کی ان پر رضامندیاں ہوں اور رحمتیں ہوں، چھوٹے بچے تھے، لمبا چوغا تھا، ساڈے نوجوانوں دے کنج نے ویکھو نا، ادھر نا تے اسی حسینیاں، اساں جی حضرت حسین دے پیچھے، تے ادھر جوں کام دی واری آندی نال ہی غیب۔ ساڈیاں نے لنڈیاں کمیزاں، مرداں دیاں بھی تے عورتاں دیاں بھی لنڈیاں کمیزاں، لیکن یہ دیکھو لمبا چوغا ہے جس میں ہر چیز محفوظ اور چھپی ہوئی ہے، کوئی چیز نمایاں نہیں ہو رہی، یہ پہنا ہوا ہے۔ حضرت حسن کا وہ چوغا ذرا لمبا تھا، پیر میں پھنس رہا تھا، پاؤں میں پھنس رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جب آپ نے سامنے آتے دیکھا دونوں آ رہے ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ لڑکھڑائے، وہ پاؤں میں پھنسا نا کپڑا تو یوں گرنے لگے۔ نبی علیہ السلام منبر کو چھوڑ کے دوڑ پڑے، دوڑ کے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ایک کندھے پہ اور دوسرے کو دوسرے کندھے پہ اٹھایا اور آئے منبر پہ ساتھ بٹھا لیا۔
اور آپ نے فرمایا صحابہ یہ بے قراری دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا سچ کہا ہے میرے رب نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، امتحان ہے۔ اب میں تیزی سے دوڑ پڑا، کہیں یہ گر نہ پڑے، انہیں چوٹ نہ لگ جائے، مجھ سے یہ برداشت بھی نہیں ہوا کہ میں ممبر پر بیٹھا رہوں۔ یہ دیکھ لو اولاد کی بے قراری ہو نبی کو بھی پریشان کر دیتی ہے، نبی بھی ہو تب بھی وہ دوڑ کے انہیں اٹھا لیتا ہے، یہ اولاد کی بے قراری ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی اپنے رب کے سامنے اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ قیمتی چیز تھی اولاد۔ ایک بیٹا، پہلا بیٹا، پہلے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ کے وطن سے ہیں، اور دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور وہ حضرت سارہ کے وطن سے ہیں۔ یہ بڑے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، اس وقت یہ اکیلے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، اور عمر بھی ڈھل چکی ہوئی ہے، یعنی 100 کے قریب عمر جا رہی ہے، ڈھلی ہوئی عمر ہے، اور اس وقت اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ جب قوم نے آگ میں ڈالا اور رب نے آگ سے نکالا اور پھر وطن کو چھوڑ کے اب سرحد پہ پہنچے ہیں، تو سرحد پہ دعا شروع کی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جو قرآن نے منظر پیش کیا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنی جان کو داؤ پہ لگائے ہوئے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے توحید کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنی جان کو آگ کے سپرد کر دیا۔ میرے رب نے قربانی کو قبول کیا، اور ابراہیم خلیل اللہ جس آگ میں پہنچے تھے اللہ نے اسے حکم دے دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی بن جا، میرے ابراہیم کو ذرا بھی حرارت نہ پہنچے، ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے، میرے ابراہیم کی حفاظتیں کر، میں تجھے حکم دے رہا ہوں۔ آگ نے اپنی وہ جلانے والی طاقت اسے اللہ نے کر لیا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کو وہاں سے نکال لیا ہے۔ اب یہ قربانی ہے نہ جان کی قربانی ہے، پر میرے رب نے بچا لیا، اور ابراہیم خلیل اللہ اب اس علاقے کو چھوڑ کے اور جا رہے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں، فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے انہیں اللہ کی توحید سناؤں، انہیں پیغام دوں، یہ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ وہاں سرحد پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ دار الکفر کو چھوڑ کے اس وطن کی طرف جا رہا ہوں جہاں اللہ کی توحید کے چرچے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جہاں عبادت کرنا مشکل ہو جائے، جہاں تمہیں عبادت کی آزادی نہ ہو، جہاں تمہیں مرنے مارنے لگ جائیں لوگ، وہاں کیا کرو؟ فَتُہَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جاؤ۔ میرے مولا
کہاں ہجرت کریں، کہاں جائیں؟ زمین تو سرحدوں میں بند ہو چکی ہے، میرے مولا کہاں جائیں؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، جہاں تمہیں آزادی کے ساتھ سکون کے ساتھ عبادت کا موقع ملتا ہے وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے عبادتیں کرو۔ اب ابراہیم خلیل اللہ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، سیہدین، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا کہاں میں نے بسیرا کرنا ہے۔ نبی ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا کرتے، جو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے اسی حکم کے ہم پابند ہوتے ہیں، اور میرا رب مجھے راہ دے گا، بتلائے گا۔ ابراہیم اس وطن کو مسکن بنا لے، شام کو مسکن بنا لے، فلسطین کو مسکن بنا لے، میں وہاں جا رہا ہوں پر تمہارا علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب میرے مولا تو اسے فریاد کر رہا ہوں، ربی حبلی من الصالحین، دعا کا طریقہ دیکھو، ایسے دعا کیا کرو، یہ دعائیں نہ کیا کرو اللہ منو پتر دے دے، اللہ منو تھی دے دے، نانا بیٹی دے دے، بیٹا دے دے، نانا یہ دعا نہ کیا کرو، دعا یہ کیا کرو ربی حبلی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے بیٹا اولاد دے۔ کیسے دے؟ حبلی، ہبہ کہتے ہیں تحفہ جس کے بدلے میں معاوضہ نہ ہو۔ کوئی کنو تحفہ دیندا ہے تے بدلے چ قیمت لیندا ہے؟ نہیں، کوئی شاید دیندا ہے تے کی آخدا ہے اے میرے الو تحفہ جے لے لو، یعنی بدلے وچ کوئی چیز نہیں ہے، میری طرفوں تو انو یہ قبول کر لو۔ اسے کہتے ہیں ہبہ، عربی میں کہتے ہیں ہبہ، اور ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں بخشیش۔ اے بھائی تنو میں شاید بخشیش کر دیتی ہے، دے دیتی ہے تنو، اس میں معاوضہ نہیں ہوتا، بدلہ نہیں ہوتا۔ میرے مولا میں بندہ ہوں تو رب ہے، میں عابد ہوں تو معبود ہے، میں مملوک ہوں تو مالک ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے۔ میرے مولا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میرے مولا مجھے ہبہ کر دے، بخشیش کر دے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آکھو نا جے اولاد پیسے نال مل دیئے تے ساری دنیا ہی لے لیندی، نانا یہاں پیسے نہیں دینے والے، یہاں تو رب کے سامنے دعا کرنی ہے، یہاں تو رب سے مانگنا ہے۔ بعض اوقات مرد بھی اس قابل ہوتا ہے، عورت بھی اس قابل ہوتی ہے، ٹیسٹ رپورٹیں بھی آتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بالکل نارمل ہیں، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، اس کو جو منظور ہے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کبھی کسی قبر کی مٹی کھا رہا ہے، کبھی کسی تعویذ والے کے پاس دوڑ رہا ہے، کبھی کہاں بھاگ رہا ہے، کبھی کہاں دوڑ رہا ہے۔ اسے یہ یقین نہیں جس رب نے مجھے دیا ہے وہ رب مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ میں بھی تو پیدا ہوا نا، میرے باپ کو بھی تو رب نے اولاد دی تھی، جب میرے باپ کو دی، میرے دادا کو دی، میرے پردادا کو دی، میرے رشتہ داروں کو دی، تو مجھے بھی دینے پہ قادر ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی دینے والا ہے۔ جب عقیدہ اور نظریہ یہ بن جاتا ہے پھر بندہ اپنے رب کے در کو چھوڑتا
نہیں ہے۔ جب مٹیاں کھانے لگ جائے، جب دھاگے باندھنے لگ جائے، جب چیزیں چاٹنے لگ جائے، پھر مشرک بن جاتا ہے، بے ایمان بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اپنے دماغ کے نظریات کو درست کرو، اپنی سوچ اور فکر کو درست کرو۔ ہر بندہ تانا دینے لگا ہے، بچیوں کو تانا دینے لگے ہیں، تم میں کوئی گڑبڑ ہے اس لیے اولاد نہیں ہو رہی، جی اولاد نہیں ہو رہی میں طلاق دے رہا ہوں، جی بچیاں ہو رہی ہیں میں طلاق دے رہا ہوں۔ او ظالم انسان، تو کیوں طلاق دے رہا ہے؟ تجھے رب کا ڈر نہیں؟ بچہ بچی تیرے ہاتھ میں ہے یا رب کے ہاتھ میں ہے؟ قرآن پڑھنا، تجھے رب بتلائے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، میرے مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد فوت ہو جاتا ہے، بیٹیاں ہیں، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، اور فاطمہ الزہرا۔ کتنی بن گئی ہیں؟ کتنی بن گئی؟ ہاں اب بل چل رہا ہے نا، خارش ہوئی ہے منافقاں نو، تحفظ بنیاد اسلام بل، جس میں انبیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی کوئی توہین کرے تو سزا ہے۔ ہون منافقاں نو کی ہون لگ پئی ہے؟ پیڑ تے کدن لگ پے نے، آخدے پے نے جی اسی نبی دی ایک تی مننے آ تے باقیاں نو لانتیو باقی بھی بنو نا۔ میرا جیڑا دل کردہ ہے میں او دین دی گل لے لواں، تے جیڑا دل نہیں کردہ نہ لواں، اے میں صحیح ہاں کہ غلط ہاں؟ غلط ہاں۔ اے دا مطلب ہے نہیں کہ قرآن غلط ہو گیا ہے، نہیں، قرآن اپنی جگہ ٹھیک، حدیث اپنی جگہ ٹھیک، میں غلط ہوں کہ میں اپنی مرضی کا لے رہا ہوں اور باقی کیا کر رہا ہوں چھوڑ۔ تم نبیوں کی بیٹیوں کو نہیں مانتے، نبیوں کی بیٹیوں کو جو نہ مانے وہ بے ایمان، وہ پرلے درجے کا بے ایمان، وہ دین سے خارج، وہ نبی کی آل اور اولاد کا منکر۔ تمہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ یہ جی ہم نہیں مانتے، بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں۔ نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی بہنوں کو نہ ماننے والا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کو تکلیف دے رہا ہے۔ کسے دیاں پیڑاں دا انکار کر دیا، دوسرے پہلو ہی سوچیو، کسے بندے دی تیاں دا انکار کر دیے، اے تیاں تیریاں نہیں۔ اگلی گل سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کی پہ کہندے نے نبی نو کہ نبی، اللہ دے نبی تواڈی کوئی تھی ہے، باقی تیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تواڈیاں نہیں۔ کڈا وڈا لانتی تے کفریہ تے بغیرتی والا جملہ بول دے پے نے، کوئی انہاں نو ڈکن والا، محاسبہ کرن والا نہیں۔ پھر حضرت فاطمہ تو زہرا نو کہہ رہے نے، فاطمہ تو اکیلی ہیں، تیریاں پیڑاں صحیح نہیں نے، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، پر اس ملک میں پھر رہے ہیں۔ یہ سامری نسل، یہ سامری کی نسل آج چیخ رہی ہے، کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو بکواس، کبھی کسی کو بکواس، آج شکنجہ کسا تو یہ ٹھیک چیخ رہی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میڈیا استعمال کرتے ہو بالکل زور سے استعمال کرو، اور تحفظ بنیاد اسلام بل کی کیا کرنی ہے؟ اونچا جی ذرا کیا کرنی ہے جی؟ حمایت کرنی ہے۔ اپنے بیان دو، اپنی پوسٹیں چڑھاؤ، تاکہ ان رافضی نما بے ایمانوں کو پتہ لگ جائے ہم نبی کے خاندان پہ جو نقب لگائے گا اسے بھی نہیں چھوڑیں گے، جو صحابہ پہ لگائے گا اسے بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جو ختم نبوت کا پہ لگائے گا۔ بے ایمانوں،
یہ تمہاری بے ایمانیاں تھیں، تم نے اس ملک کو اس دوراہے پہ کھڑا کر دیا جہاں ہر بدماش اٹھ کے نبی کی ذات کو للکار رہا، اور نوبت بئیں جا رسید، یہاں تک نوبت جا پہنچی عدالت کے اندر جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرزا قادیانی کو، کانے دجال کو میں نبی مانتا ہوں اور اس وقت کا مجدد میں ہوں۔ اور وہ مرد مجاہد جس نے سبق سکھا دیا اس کو، یہ غیرت مندوں کی زمین ہے، یہ مومنوں موحدوں کی زمین ہے، یہاں نبی کا باغی پیدا ہوگا تو زمین کے نیچے ہوگا، زمین کے اوپر نہیں ہوگا۔ عدالت میں سبق دیا ہے، گولی دے کے سبق دیا ہے اس نے کہ تو نبی کے بارے میں بولے گا تو ہم تجھے گولی سے سبق دیں گے۔ اور یہ عدالتی سسٹم کے اوپر بہت بڑا قدغن ہے کہ جو ان کو بچانے لگے۔ اب وہ دنیا کا کالا بھیڑیا، وہ امریکہ، وہ اب کہہ رہا ہے جس نے اس بے ایمان کو سزا دی ہے، جی گولی ماری ہے عدالت میں، اسے کڑی سزا دی جائے۔ اسے تو انشاءاللہ کڑی سزا نہیں، اس نے تو وہ کام کیا ہے ہم سب کا فرض ادا کر دیا ہے، ہمارا فرض ادا کر دیا اس نے۔ میرے سامنے کوئی کہے میں نبی کو نہیں مانتا، میں مرزا قادیانی کو مانتا ہوں اور میں خود نبی ہوں، پھر میرا ایمان کیا ہے؟ پھر میرا ایمان قرآن کے صفحات کا پابند نہیں ہے، پھر میرا ایمان پاکستان کے قانون کا پابند نہیں ہے، پھر میرا ایمان یہ کہتا ہے یا تو رہے یا وہ رہے، دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے، اور اس نے وہ کر کے دکھایا۔ یہ سبق ہے اس ملک کے دشمنوں اور باغیوں اور ملحدوں کے لیے، زندیقوں کے لیے، جو بھی یہاں ختم نبوت پہ بکواس کرے گا اس کی گردن کو کاٹا جائے گا۔ کیوں جی؟ ہاں، اس کی گردن کو تاج تخت و ختم نبوت، ختم نبوت، ہاں، نبی کا جو وفادار ہے وہ ہمارا وفادار ہے، جو نبی کا غدار ہے وہ ہمارا غدار ہے۔ ہم اس معاملے کی بھرپور تائید کرتے ہیں، اس نے غازی علم الدین کی یاد تازہ کر دی۔ اس لیے یہ عدالتیں اور یہ چیزیں اس لیے بنی ہوتی ہیں، ایسے بے ایمانوں کا کیا کیا جائے؟ محاسبہ۔ جب عدالتیں شرمانے لگ جائیں، جب عدالتوں کے فیصلے خراب ہونے لگ جائیں، پھر مرد مجاہد فیصلے خود کیا کرتے ہیں۔ پھر یہاں قانون نہیں چلتا، جہاں عشق اور جنون آ جائے وہاں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا۔ سنا چکا ہوں نا، نبی علیہ السلام کے صحابی عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کی گردن کاٹ دی تھی، جس والد کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ جب پوچھا گیا کیوں کیا، اللہ کے نبی نے پوچھا عبیدہ کیوں کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی باپ تو میرا ہی تھا، پر اس نے آپ کی شان میں وہ کلمات کہے جو میں برداشت نہیں کر سکا، میرا ایمان نہیں برداشت کر سکا۔ میں نے آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی، بعض جگہیں ایسی بن جاتی ہیں نا، وہاں پھر قانون عدالت نہیں چلتی، وہاں پھر بندہ یہ نہیں کہتا میں پہنچوں گا وہاں پہ پھر فیصلہ کروں گا، نہیں، وہاں فوراً فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہی ایمان ہوتا ہے اور یہی ایمان کا معاملہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ یہی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، میرے مولا مجھے بخشش کر دے، ہبہ کر دے۔ کیوں میرے مولا؟ میں اولاد کے قابل نہیں اور تو اولاد دینے والا ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں اور تو اسباب کا محتاج نہیں۔ میرے مولا بوڑھا ہوں اور میرے مولا
اب اولاد کے قابل بھی نہیں، پر تجھ سے دعا کر رہا ہوں، ربی حبلی، میرے مولا مجھے ہبہ کر دے، من الصالحین، کنجدہ پتر صالح نیک، میرے مولا وہ اولاد نہ دینا جو اولاد آزمائش بن جائے اور بندہ یہ کہنے لگ جائے میرے مولا ایدے نالوں میں کلا ہی رہ جاندہ تے چنگا ساں، تو پیدا ہی نہ ہوندہ، تو پیدا ہوندیاں ہی مر جاندہ، یہ کلمے نہ کہنے پڑ جائیں میرے مولا، من الصالحین، مجھے نیک اولاد عنایت کر۔ ادھر دعا کی اور ادھر آواز آئی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ میرے ابراہیم تو بندوں سے نہیں مانگ رہا، تو حکومتوں سے نہیں مانگ رہا، تو ڈاکٹروں سے نہیں مانگ رہا، تو پیروں سے نہیں مانگ رہا، تو فقیروں سے نہیں مانگ رہا، میرے ابراہیم تو اس سے مانگ رہا ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس سے مانگ رہا ہے۔ اور میرا اور مخلوق کا فرق یہ ہے، مخلوق تو اسباب کی محتاج ہوتی ہے اور میں رب اسباب کا محتاج نہیں ہوا کرتا، موسم ہو نہ ہو، زمین ہو نہ ہو، میں جب چاہوں جس کو چاہوں نواز دوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ حضرت مریم صدیقہ کو میں نے نوازا، خامد نہیں ہے، مرد کی جنس نہیں ہے، اکیلی عورت ہے، جبریل امین کو بھیجا ہے، انہوں نے اور جبیں میں گلے میں انہوں نے القار پھونک مار دی اور کہا تیرے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری؟ تجھے رب اولاد دینے لگا ہے۔ مریم صدیقہ بولنے لگی ہیں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اق بغیا، میرے پروردگار میرا بیٹا کہاں سے ہوگا؟ کیوں جی میرے مولا اولاد کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو شادی کی ہوئی ہو اور یا بدکاری بندہ کرے، میرے مولا نہ میرا نکاح ہوا ہے، نہ میرے قریب کوئی مرد ہوا ہے، نہ میرے مولا لم اقو بغیا، نہ میں باغیہ عورت ہوں، پھر میرے مولا اولاد کہاں؟ جواب دیا قال کذالک، مریم گل بالکل انجئیے جنج تو آخنی پئیے، پر سن مریم بات یہ ہے تجھے رب کیا کرنے لگا ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، جو نشانی تجھے دینے لگا ہے اس کو سارے لوگوں کے لیے میرے اللہ عیسیٰ کو نشانی بنانے لگے ہیں۔ یہاں میرے رب نے بن باپ پیدا کر دیا۔ بندوں کا قانون کیا ہے؟ بن باپ نہیں، جوڑا، مرد اور عورت کا جوڑا، لیکن یہ قوانین تمہارے لیے ہیں، میرے لیے نہیں۔ میں اپنی قدرت کو جب چاہوں کر کے دکھا دوں، اور میں بتلاتا ہوں میں مجبور نہیں۔ آدم کو میں نے پیدا کیا کیسے؟ باپ بھی کوئی نہیں اور ماں بھی کوئی نہیں، اتنا ہی کا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے روح پھونک دی اس میں اور کہا کن فیکون،
ہو جا وہ ہو گیا، میں نے یوں بنا دیا آدم کو، میرے سامنے یہ نہیں چلتا، اس لیے مجھ سے تو نے مانگا ابراہیم، لے پھر سن فبشرناہ، ہم نے خوشخبری سنا دی ہے، کیسی؟ بغلام حلیم، لڑکے دی خوشخبری۔ ایتھے تے مشیناں لاندے نے نا، تو وہ بھی آخر تے کی ہو جاندہ ہے، کچھ دا کچھ نکل آندہ ہے، تے پھر ڈنڈے سوٹے چڑھنے لگ پندے نے، پھر ڈاکٹر دے پیچھے ڈاکٹر نو نہ بنا لیا خدا، مشین نو بنا لیا الہ، اور نہ یہ میرے رب جانتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کتنا وقت گزارے گا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، کیا کیا کرے گا، یہ سارے علوم کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ فرمایا لڑکے کی خوشخبری لے لیجئے، کون سا لڑکا؟ حلیم، بڑا ہی برداشت والا، بڑا ہی تحمل والا، بڑا ہی بردبار، اس لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اب وہ لڑکا مل گیا، اللہ نے دے دیا، نام رکھا اسماعیل۔ اور جدوں بڈھی عمرہ وچ جب عمر ڈھل جائے، اس وقت بیٹا ہو جائے، پھر تسی حال کئیاں نے ویکھیا ہونا ہے، او پیا چم چم ماردہ علیحدہ ہوندہ ہی نہیں آندہ، آخری پچھلی عمر چ لبے ہے جی، پھر ہن کی کراں، پھر ایدے میں ہن ناز نخرے کی کرنے نے، برداشت کیوں، اے میرا سہارا وے، اے میرے نار رلے گا، چلو میری بھی نسل چلے گی، یہ اندر بندے کے چیزیں آتی ہیں۔ اب میرے رب نے بہت بڑا امتحان شروع کر دیا، قربانی کا وقت آ رہا ہے، میرے رب نے امتحان یوں شروع کیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، وہ اسماعیل وہ بیٹا دوڑنے کی عمر کو پہنچا۔ غور کرنا، توجہ ذرا کرنا، میرے اللہ کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں تھی، بالغ معہ السعی، چلنے کی عمر، دوڑنے کی عمر، یہ بتلانے کی ضرورت کیا ہے؟ مقصد کو ذکر کیا جائے، پر میرا رب یہ بتلانا چاہتا ہے جب بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، باپ کے ساتھ چلتا ہے، باپ کے ارمان ہوتے ہیں، یہ میرا وارث بنے گا، یہ میرا بوجھ اٹھائے گا، یہ میرا ساتھ دے گا، یہ میرا بازو بنے گا، یہ میری طاقت ہوگی، یہ مجھے ڈھال دے گا، بڑے ارمان ہوتے ہیں، اور بوڑھا ہو تو ارمان اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان ارمانوں کے سہارے جینے والا میرا ابراہیم، ہم نے بہت بڑے امتحان میں اسے ڈال دیا۔ وہ امتحان کیا؟ انی ارا فی المنام، ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں مسلسل یہ دیکھا ہے، میں اپنے بیٹے کو لٹا کے چھری چلا رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ خواب آئی اور خواب اپنے بیٹے کو بتلائی، انی اذبحک، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے فانظر ماذا تری، او میرے بیٹے ذرا دیکھ تو صحیح نا، تیری اس بارے میں کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے، اور آئی بھی مجھے کیا ہے جی، تورات انجیل یا کسی اور کتاب یا پہلی صحائف ابراہیم کسی وچ حکم ہوئے، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے حدیث کا انکار کر دیا ہوا ہے، حدیث کوئی نہیں جی، صرف قرآن ہی قرآن، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہی غیر مطلوب، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دیکھو وہی غیر مطلوب ہے۔ کسی کتاب میں حکم نہیں آیا، فرشتہ نہیں آیا، کیا آئی ہے؟ خواب آئی ہے۔
اگر لکھا آرڈر ہوتا، حکم ہوتا تو بندہ کہتا یہ لکھا ہے، پڑھا جا رہا ہے، تو پھر تو بات تھی، تلاوت والی وہی ہے۔ یہ غیر مطلوب ہے، تلاوت نہیں کی جا رہی ہے، بس خواب میں آئی ہے۔ میرا رب چاہتا تو جبریل امین کو بھیج دیتے، میرے رب چاہتے تو حکم اتار دیتے، میرے رب نے خواب کیوں دکھائی ہے؟ اس لیے لوگوں سمجھنا، خواب کے اندر تعویل اور تعبیر کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثلا یہ خواب دیکھی ہے، میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ مال دے دو، مکان دے دو، زمین دے دو، بے شمار تعویلیں ہیں، پر میرے ابراہیم کا ذرا معاملہ دیکھنا، میرے ابراہیم نے تعویل نہیں کی، جو دیکھا وہی بیان کر دیا، اسی پہ تیار ہو گئے۔ یہ اطاعت کا کمال ہے، یہ فرما برداری کا وہ درجہ ہے جو ابراہیم نے کمایا ہے، کوئی اور نہیں۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں کچھ دو، قربانیاں ہی لے لو۔ ساڈے کی آدھے نے شادی کرنی نا، شادی تے شادی اتے 10 تے 20 تے 25 تے 30 تے 35 لاکھ جوڑ کے لانا ہے، منگ کے بھی، چپ کر کے منگ کے بھی لانا ہے، جدہ فائدہ کوئی نہیں، فضول۔ تے جدو قربانی آنی ہے، میں اپنا پیکج کڈے ہے جی، اس پیکج چو اینا ہی حصہ نکلیا، انا للہ و انا الیہ۔ جدو رب نے دین دی واری آئی تے پیکج بن گیا، تے جدو دین دی اپنی واری آئی تے ادو کھلا مال جنہ آندہ لا دے، کوئی پتہ لگ جے لوکاں نو، اور نا میاں نا غلط فہمی ہو گئی ہے، تمہیں غلط فہمی دور کر لو۔ جیڑی شے اللہ نو دتی جائے او ضائع، او ضائع، جیڑی نمود و نمائش تے دتی جائے او ضائع ہو جاندی جے۔ فرق یاد کر لو، ایک جانور، 2 جانور، 3 جانور جنہیں اللہ دی راہ وچ اللہ نے طاقت دتی ہے دیندے ہو، یہ ضائع نہیں ہون لگے، یہ سیو ہو گئے نے، محفوظ ہو گئے نے۔ بندہ کی کہندا ہے، اے رقم تے لگ گئی ہے تے اے رقم میں کی کیتی ہے، بچا لئیے اوکھے وقت واسطے، اوکھا وقت اگے آن والا جے۔ جدو دنیا تو جانا ہے نا، پھر بڑا اوکھا وقت آن والا جے، اس وقت واسطے کی کر لو، سیونگ کر لو۔ تے سیونگ ڈالرہ پاؤنڈاں دی نہیں، اے قربانی۔ نبی علیہ السلام او گھر آئے نا، تے آ کے آپ نے پوچھا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نو، عائشہ وہ جڑی بکری ذبح کیتی سی او کی کیتے ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا دے دیتے آوے، اے ایک دستی میں رکھ لئیے، ران میں رکھ لئیے۔ آپ فرمان لگے نے، اچھا انج کہے نا، سارا کچھ رکھ لیا، سارا گوشت رکھ لیا سوائے ایک ران دے، او نہیں رکھی۔ کہن لگی اللہ دے نبی مینوں سمجھ نہیں پہ آندی، اے ران تے اے پئی ہے تے باقی گوشت دے دیتے ہے، تے جڑا دے دیتے ہے تسی کہندے ہو رکھ لیا، تے جڑا رکھے ہے تسی کی کہندے پہ ہو دے دیتے ہے۔ یہ منوں نہیں گل سمجھ آ رہی۔ بڑی عجیب گل اللہ دے نبی نے سمجھائی، فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیڑا اللہ دی راہ وچ مال دیتا جائے او تیرا ہی، او بچ گئے، او رکھ لے آئی، تے جیڑا اساں کھا جانا ہے او گیا، او ختم۔ جیڑا اللہ دی راہ وچ دیتا جائے او کی ہو جاندہ ہے؟ او سیو ہو جاندہ ہے، او محفوظ ہو جاندہ ہے۔ یہی ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں فانظر ماذا ترى، تو دیکھ تو کیا رائے دیتا ہے، کیا رائے ہے تیری؟ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، بیٹا بھی ابراہیم کا ہے،
اور بیٹا جواب دینے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جس کام کا حکم آپ کو ملا وہ کام کر گزریے، سوچ میں نہ پڑیے۔ اور تؤمر کا لفظ بولا ہے، تؤمر کا مطلب کیا ہے کہ حکم نبی کی خواب بھی وہی ہوا کرتی ہے، اللہ کا حکم ہوا کرتی ہے۔ بیٹا کہنے لگا اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ کر گزریے، میں کیا ہوں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اگر اللہ نے چاہا ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یہ نہیں کہا مجھے صابر پائیں گے بلکہ کہا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا مطلب؟ میرے رب نوح بھی صابر بندہ تھا، ایوب بھی صابر بندہ تھا، یوسف بھی صابر بندہ تھا، اور سارے انبیاء مارے کھا کھا کے قوم کو دین سنایا صابر تھے۔ میرے مولا مجھے انہی صابروں کی لائن میں کر دے، میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں نا میرے مولا، جس طرح صبر کی ایک لڑی چل رہی ہے اور صابرین آ رہے ہیں مجھے بھی اس لڑی میں شامل فرما دے۔ اب یہ کہا تو فرمایا تیار ہو گئے باپ بیٹا، باپ قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے۔ اس کو میرے رب نے ذکر کیا فَلَمَّا أَسْلَمَا، دونوں تیار ہو گئے۔ تیاری کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے بھی تیار ہیں، آنکھوں سے بھی تیار ہیں، وجود سے بھی تیار ہیں، دماغ سے بھی تیار ہیں۔ بعض اوقات بندہ تیار تے ہو جاندہ ہے دل، آکھیے نا بھئی اللہ دی راہ وچ دیو تے کوئی ایک دو فضیلتاں سنائیے، بندہ دین ہاتھ تے پا لیندہ ہے چلو دے دئیے، پر دل ہوتا وہ ساتھ نہیں دے رہے ہوندہ، آجے پتہ نہیں کتھے کتھے پیسے لانے نے تے لے چلے نے، یہ بعض کا دل ساتھ نہیں دیتا۔ فرمایا میرا ابراہیم تو وہ ہے دماغ اور دل ایک جگہ پر، اسماعیل کا بھی دماغ اور دل ایک جگہ پر، دونوں تیار ہوئے کس کا حکم ماننے کے لیے؟ اللہ کا حکم ماننے کے لیے۔ لوگوں یہ کھانے کی بات نہیں تھی، یہ جان دینے کی بات تھی۔ کہاں محبتیں باپ کی اور کہاں باپ چھری چلا رہا ہے، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اور میں ابراہیم نے کیا کیا؟ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یوں کروٹ کے بل لٹا لیا۔ اب یہاں جھوٹو جھوٹو پڑو گے، چھری چلائی نیچے پتہ نہیں لوہا آ گیا، پھر تانبا آ گیا، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر چھری اڑ پڑی، پھر آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، پھر بیٹے نے کہا ابا جی چھری نہیں پہ چلتی ہے، ہن انج کر لو ہن انج کر لو، پھر سر نیچے کر لیا۔ یہ سب کہانی ہے، سمجھ آ گئی؟ سب کہانیاں۔ یہ پیچھے جو لفظ آیا ہے نا فَلَمَّا أَسْلَمَا، اس اسلم کو یاد رکھ لینا ہے۔ اسلم کا مطلب ہے دل و جان دل و دماغ سب ایک ہو گئے، بالکل تیار ہو گئے۔ اب چھری چلا رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ، اور بیٹا نیچے اسماعیل ذبیح اللہ، چھری چلا رہا ہے پر چھری چل نہیں رہی ہے۔ میرے رب کا حکم اتنا ہی تھا ابراہیم تو چھری چلائے گا اور میں اسماعیل کو زندہ بچاؤں گا۔ یہ دنیا کو بتلا دوں گا، او میری راہ میں جو چیز دی جائے وہ چیز میں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ بیکار میں نہیں ہونے دیتا، میں اس کی قیمت لگا دیتا ہوں۔ اور میں نے ان باپ بیٹوں کی قیمت لگائی ہے، ان کا تذکرہ میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔
دنیا کے حافظ آئیں گے، اربوں کروڑوں حافظ آئیں گے، جنت میں بھی حافظ جنتی مقاموں پہ چڑھیں گے، وہاں بھی یہ آیات تلاوت ہو رہی ہوں گی۔ ہائے ابراہیم تجھے کیا ہم نے مقام دیا ہے۔ اب ابراہیم کو آواز دی ہے، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے کہ ذبح کر رہے تھے، ذبح ہوا نہیں دیکھا، ذبح کرنا دیکھا ہے۔ آپ نے کر دیا اور ہم نے بھی کر دیا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ فرمایا ہم نے یہ کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے جبریل امین کو کہا، او جبریل لے مینڈا جنتی اور جا میرے ابراہیم کو دے۔ کہا تو نے میری محبت کے لیے اپنا بیٹا قربان کیا، میں رب تیار ہو گیا اس بات کے لیے، تیرے بیٹے کو بھی میں نے بچا لیا اور جنت سے مینڈا میں نے بھیج دیا۔ اس پہ چھری چلا، وَفَدَّيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ذبح عظیم یعنی مینڈا جنت سے بھیج دیا ہے۔ اب یہ معاملہ کیا تھا؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ لوگو یہ بہت وڈا امتحان سی۔ پتر نے چھری چلانا، پتر نو اللہ دے حکمہ تے اکو پتر تے جوان پیا ہوندا ہے تے او دے اتے چھری چلانا اے بڑا اوکھا کم سی، پر ابراہیم اے دے اتے کامیاب ہوئے نے تے اساں کی کیتا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ او اے طریقہ پچھے آن والے میں جاری کر دیتا ہے۔ آج بھی جیڑا بندہ قربانیاں کردا ہے کہندا ہے سنت ابیکم ابراہیم، اے ساڑے باپ کی دی سنت ہے، ابراہیم دی سنت ہے۔ فرمایا جیڑا قربانیاں دے گا تے میں او دے نال کی کراں گا، سلام علی ابراہیم، او ابراہیم شاباشاں ہومن جیوندہ رہ، تیریاں نسلاں نو میں باقی رکھاں گا۔ تو میرے واسطے قربانی دین تے تیار ہوئے ہیں، نسل انج دی اللہ نے باقی رکھیے کہ ایسے پتر دی نسل اچھو اللہ نے اکو پھول کھلایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اے جنی نسل بعد چو آئے گی ساری کدی اولاد ہے؟ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ۔ اے دیکھ لو اللہ نے سلام علی ابراہیم کنج آکھے ہے، ابراہیم تے سلامتیاں ہومن۔ اے اس واقعے تو گل سمجھ آ گئی ہے کہ لوگو قربانی اللہ دے حکمہ اتے دتیا کرو، اپنی خواہشات دی قربانی بھی دیو۔ رشوت نہیں لینی، دل کئی کہندہ لو، سود نہیں کھانا، دل کہندہ کھا، او غیر اللہ کو منگنا، دل کہندہ مانگ، دل کہندہ حرام کٹھا کر، دل کہندہ لٹ مار کر، دل کہندہ بے ایمانیاں کر، انہاں ساریاں چیزوں تے کی چلانی جے؟ چھری چلا دیو کہ نہیں اے کام میں نہیں کرنے، کیونکہ میرے اللہ نے منع کیتے ہوئے نے اے کام اے کرو تے قربانی دا فلسفہ تہانوں لب جائے گا۔ اللہ سانو قربانی دی حقیقت نو سمجھن دی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔